پھر روتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سب سے بہترین ہے۔ امریکہ کے ٹرمپ کے بعد اگر کسی نے سوشل میڈیا کو سمجھا ہے، اس کا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، اور اگر کسی نے سوشل میڈیا کے بل پر گراؤنڈ میں کامیابیاں سمیٹی ہیں تو شاید وہ پی ٹی آئی ہی ہے۔ انہیں اس کے بلبوتے پر مقبولیت بھی ملی، ووٹ بھی ملے، اقتدار بھی ملا، اور آج بھی پی ٹی آئی کی سب سے بڑی طاقت اس کا سوشل میڈیا ہی ہے۔ یہ صرف مرکزی پیج تک محدود نہیں، اپنے عزائم کے پروپیگنڈا کے لیے ہزاروں فیک پروفائل اور پیج سمیت پورا ایک ہی نیٹ ورک اس سے منسلک ہے۔ یہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ عمران خان نے آج اپنا مقابلہ حکومت کی بجائے آرمی سے کر لیا ہے۔ وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا جہاں وہ آرمی پر وار نہ کر سکے، اگرچہ وہ جیل میں ہے، لیکن خبر اسے پوری ہوتی ہے۔ یقیناً ہدایات بھی دی جاتی ہوں گی، کیونکہ بادی النظر میں ایسا ہونا ممکن نہیں۔ مئی کے مہینے میں ایک اور زہریلا پروپیگنڈا جو سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا، وہ 1971 کے حوالے سے اور بہت ضروری ہے اس کا جواب دیا جائے۔ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کے مبینہ مندرجات سوشل میڈیا سے پھیلانے میں مصروف ہے۔ ماضی میں یہی سوشل میڈیا نواز شریف کو شیخ محبوب الرحمن ثابت کر رہا تھا، اور آج ان کا اپنا سوشل میڈیا یہ تاثر پھیلانے میں مصروف ہے کہ عمران خان موجودہ دور کا باغی ہے، اور اگر حالات یہی رہے تو وہ بھی شیخ مجیب الرحمن بن سکتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اگر انسان تاریخ سے نابلد ہو اور اس نے سنی سنائی پر یقین کر کے آگے چلنا ہو۔ کیا حسینہ واجد نے سازش کا کھلے عام اعتراف نہیں کیا؟ کیا مودی نے مقطعی بحالی کے سازش کا اعتراف نہیں کیا؟ یہ بات کہ 70 کے انتخابات میں ہونے والی دھاندلی کی وجہ سے بنگلہ دیش بنائی، یہ بھی غلط ہے۔ ان انتخابات سے پہلے ہی شیخ مجیب الرحمن نجی محافل میں اور اپنے بیرونی اکاؤں کو یقین دہانی کرواتا تھا کہ میں بنگلہ دیش بنا کر دم لوں گا اور عوام میرے ساتھ ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ لت کو بھی گلاب جامن کہہ دے تو اس کی پارٹی اس کو گلاب جامن ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گی۔ رپورٹس اس بات کی بھی گواہ ہیں کہ شیخ مجیب الرحمن انتخابات سے کئی سال قبل 59 میں لندن میں اس حوالے سے ساز باز کر چکا تھا۔ مجیب کی حیثیت اتنی ہی تھی کہ بنگلہ دیش کے لیے جو جھنڈا اس کو اگرتلا میں دیا گیا تھا وہ پہلے سے ہی ڈیزائن ہو چکا تھا، اور اس نے صرف اس کو عوام میں متعارف کروانا تھا، جو کہ اس نے بعد ازاں 23 مارچ کو لہرایا بھی تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی شمالیت کی جو تقاریر سنائی جاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ محض ایک دھوکہ تھا کہ وہ فوج کے وقت سے پہلے ہی اس کی سازش کو نہ کچل دے۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ مکتی بانی اور عوامی لیگ کی تمام تر فنانسنگ بھارت سے ہوتی ہیں۔ یہ تھا قطر کا ماضی، اور یہ تھا شیخ مجیب الرحمن کا غلیظ کردار، جس نے اقتدار کی ہوس میں پاکستان کو توڑنا قبول کر لیا اور بعد ازاں اپنی ہی سپاہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ آج تحریک انصاف کا سوشل میڈیا عمران خان کو بھی شیخ مجیب ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ماضی میں نواز شریف نے بھی دھمکیاں دی تھیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو ایسی دھمکیاں سیاستدان دیتے ہی کیوں ہیں؟ کیا شیخ مجیب ایسا کردار تھا کہ اس کا حوالہ دیا جائے؟ تحریک انصاف کے کارکنوں کو اب رک کر سوچنا چاہیے کہ وہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ جا کہاں رہا ہے۔ پہلے ایک 9 مئی کیا اور اس کو آج تک بھگت رہے ہیں، اب پھر مئی میں نیا کٹا کھول کر بیٹھ رہے ہیں۔ کیا اب ان میں بھگتنے کی طاقت ہے؟ میری گزارش تحریک انصاف کے کارکنوں سے ہے کہ خدارا اب کی مرتبہ اپنے لیڈران کے ہاتھوں سے استعمال نہ ہوں۔ انہوں نے کل کو پریس کانفرنس کر لینی ہے، انہوں نے ڈیل کر لینا ہے، رگڑا آپ کو بمطابق قانون ملنا ہے، اور انہوں نے آپ کے پیچھے نہیں آنا۔ یہ دوبارہ کسی نہ کسی اسائنمنٹ پر چلے جائیں گے۔ یہ سیاست ہے، صرف سیاست۔ یہ کفر اور اسلام کا مارکہ نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے آج مولانا فضل الرحمن آپ کے لیے کتنے محترم ہیں، اب ماضی میں آپ ان کے لیے اور یہ آپ کے لیے کیا تھے، مجھے یہ بتانے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ آپ لکھ لیجئے کہ کل کو اگر عمران خان کو نواز شریف سے ڈیل کرنی ہوئی تو یہی نواز شریف آپ کے لیے انتہائی محترم ہوگا، اور اس سے وقت کا مخالف کوئی اور ہوگا جسے شاید آپ دشمن سمجھیں گے۔ لہٰذا سیاسی مخالفت کو دشمنی میں مت بدلیں۔ ریاست کی ریڈ لائن کو ایک مرتبہ کراس کر کے آپ نے دیکھ لیا ہے۔ میری گزارش ہے کہ اپنی سادہ لوحی میں اس کو دوبارہ مت کریں۔ میری تحریک انصاف سے بھی گزارش ہے کہ رہنے دیجئے، ان سے کوئی گزارش نہیں، انہیں اپنی اسائنمنٹ بھی تو پوری کرنی ہوگی۔